بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہینے کا آغاز ہی ہوا ہے اور افسوسناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے 18 جوان شہید ہو گئے ہیں، 18 جوان شہید ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ 23 خوارج کو بھی ہلاک کیا گیا ہے، اور کس طرح سے آپریشن کیا گیا، کس طرح یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپریشن میں کس طرح خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آئی ایس پی آر نے دی ہے۔ آرمی چیف بھی بلوچستان پہنچے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا ہے، اور سوال سن کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اس کو بھی شامل کریں گے۔ پھر ایک اور حادثہ ہوا جس میں اب ہلاکتیں 16 ہو چکی ہیں۔ ملتان میں یہ حادثہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ حکومت کی توجہ کہاں ہے؟ کابینہ کے لوگ، وزراء کیا کر رہے ہیں؟ وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدلیہ کی طرف ان کی توجہ ہے کہ ججز کہاں سے لا کر کس طرح کرنے ہیں، اور ایک عجیب و غریب کھیل نظر آ رہا ہے۔ 3 ججز جو ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی، اب وہ سامنے آ گئی ہے، وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ آپ کو کہا تھا کہ ایک نہیں 3 ججز کو لایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 3 مختلف ہائی کورٹ سے، اور وہ کام ہو گیا ہے، اب نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اب یہ بات بھی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگے سپریم کورٹ لے جایا جائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پھر چیف جسٹس کی دوڑ میں آگے جا کے شامل ہوں، اور یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر سے جو ججز لائے جا رہے ہیں ان میں سے ہوگا۔ اب اس سے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو یہ خام خیالی ہے، بالکل پیک ایکٹ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اس کے بعد نہیں حالات کنٹرول ہو سکے، یا ججز کو جس طرح سے دھمکایا گیا، جو کچھ ججز نے خط میں لکھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ یہ تو ججز کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ خط کے بعد یہ ساری صورتحال بنی ہے، 26ویں آئینی ترمیم اس خط کی وجہ سے لائی گئی ہے، لیکن اب وہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس کے بعد اب ایک ایفیکٹ نظر آ رہا ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی کنٹرول۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا حالات مزید بگڑیں گے، اور جتنا آپ عدلیہ کے ادارے کو تباہ کریں گے، اس میں کنٹروورسی لے کر آئیں گے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جائے گا کہ جی یہ تو حکومت لائی ہے جج، یہ تو حکومت نے ٹرانسفر کیے ہیں، حکومت ان کو لے کر آئی ہے، تو آپ دیکھیں گے سسٹم پر سے اعتبار، عدلیہ پر سے اعتبار لوگوں کا اٹھے گا، آزادی ختم ہوتی چلی جائے گی، اور خود آوازیں اٹھیں گی۔ ججز خط لکھتے ہیں، ابھی دوبارہ ججز نے خط لکھا ہے، ابھی اب وکلاء کو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گی، اور ایک امپلوژن جس کا ذکر حامد میر صاحب نے کیا تھا کہ دھماکہ تو ہو چکا، وہ تو پھٹ چکا، بم تو پھٹ چکا، ابھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جب یہ ان تک پہنچے گی تو تب ان کو پتہ لگے گا۔ یہ بات حامد میر صاحب نے ٹی وی پر کی تھی۔ بلوچستان میں فورسز کی کارروائیاں، 23 دہشت گرد ہلاک، مقابلے میں 18 ایف سی جوان شہید ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کریں ان کو شکست ضرور ملے گی، یہ بات آرمی چیف نے کہی ہے۔ ایل پی جی باؤزر دھماکے کے مزید 3 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ یہ حال ہی میں یہ حادثہ ہوا، یہ باؤزر دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد اب 3 اور زخمی جو زیر علاج تھے دم توڑ گئے ہیں۔ جہاں تک بلوچستان میں فورسز کی کارروائی کی بات ہے، اس میں ڈیٹیل میں آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے، کہ 23 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا، جبکہ مقابلے میں ایف سی کے 18 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کلات کے علاقے منگوچر میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی حصہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کارروائی دہشت گردوں کے روڈ بلاک کرنے کی کوشش پر کی۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، کئی واقعات ہو چکے ہیں، روڈ بلاک کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو ایک دفعہ بسوں سے اتار کر مار دیا جاتا ہے، ویسے لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ وہاں پر باقاعدہ ایسے جیسے ناکہ سا لگا دیتے ہیں، وہاں پر یہ کرتے ہیں۔ تو کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ منگوچر آپریشن میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے ایف سی کے 18 جوان شہید ہوئے۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری متحرک ہوتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ ساری کارروائی کریں، لیکن جوابی کارروائی پھر کی گئی ان کے دہشت گردوں کے خلاف۔ مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ دشمن قوتوں کی ایما پر دہشت گردی کا مقصد بلوچستان کا پرامن ماحول خراب کرنا تھا۔ گھناؤنے بزدلانہ فعل کے مرتکب اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، آئی ایس پی آر نے کہا ہے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے نے کلات کے علاقے منگچر میں ہونے والی کارروائی کے تناظر میں بھرنائی میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔
ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز بلوچستان کا امن سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. بلوچستان کے استحکام اور ترقی کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. آرمی چیف کا جو اس حوالے سے بیان ہے، جو بریفنگ ہوئی، اس کے بارے میں بھی ISPR کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا اور انہیں بلوچستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جس میں سینئر سیکورٹی اور انٹیلیجنس حکام نے شرکت کی. آرمی چیف، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی. آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی اور ملک کے دفاع کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا. نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کریں، ان کو شکست ضرور ملے گی. دشمنوں کو قوم اور مسلح افواج کی قوت سے شکست ہوگی، آرمی چیف نے کہا. اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹ بن کر دوہری پالیسیوں کی پیروی کرنے والوں سے آگاہ ہیں. وطن کے دفاع کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہم جوابی کارروائی کریں گے، اور دفاع وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کیا جائے گا. ہماری قوم اور مسلح افواج کی ثابت قدمی سے ضرور شکست کھائیں گے. دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسروں اور جوانوں کی کاوشوں کو آرمی چیف نے سراہا اور بلوچستان کی عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. امن اور ترقی کے فروغ کو دینے کی کوششوں میں صوبائی حکومت کی حمایت کے عزم کا بھی اعادہ کیا. ہوا یہ کہ بلوچستان کے علاقے قلات اور ہنائی میں سیکورٹی فورسز نے کارروائیاں کرتے ہوئے 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ مقابلے میں FC کے 18 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اب یہ ہماری فورسز کی کارروائیاں ہیں، حکومت کی کارروائیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ، جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے. یہ خبر لگا دی ہے جیو نے، عبدالقیوم صدیقی صاحب نے. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 جج ہیں سندھ، لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور سے گئے ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج یہ ہوں گے. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے. ججز نے خط لکھا تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ کارروائی ڈال دی ہے. تو حکومت تو یہ کر رہی ہے، نوٹیفیکیشن ظاہر ہے کہ حکومت لاتی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہو گیا ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہو گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. صدر مملکت آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو اب حکومت جس کو چاہے گی، جس جج کو چاہے گی ٹرانسفر کر دے گی. یہ جج وہاں سے وہاں جائے، وہاں سے یہاں جائے. جس طرح بینچز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کسی بھی بینچ کا کیس لے سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس نہیں، یہ ہمارے پاس آ گیا. اسی طرح کوئی جج لگ رہا ہے کہ یہ کیس کوئی ٹھیک نہیں چلا رہا تو حکومت اس کو کہیں سے کہیں کر سکتی ہے. اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کی حکومت چاہتی ہے اس طرح کی کارکردگی نہیں ہے، تو اس کو بھی ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیے اس کے بعد بھی اگر حکومت جس طرح سے کنٹرول چاہتی ہے وہ نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ سینئر وکیل وکلا رہنما حامد خان نے کہا ہے ہمارے چیف جسٹس آج بھی جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس ضیاء افریدی جائز چیف جسٹس نہیں ہے. ہم سے چیف جسٹس نہیں مانتے، اس نے بہت زیادتی کی ہے. یہ حامد خان صاحب نے آل پاکستان لائرز کنونشن 2025 سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی ہے. کی سائیڈ لے رہے ہیں. افسوسناک بات ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس قدر ہمیں اس معاملے میں ہمیں بٹرے کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے کانڈکٹ ایسا نہیں تھا. لیکن انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی جب انہوں نے چیف جسٹس ہونا قبول کیا اپنے 2 سینئر ججز کے اوپر. یہ جی حامد خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. عمران خان نے پیک ایکٹ کے ذریعے متاثر ہونے والے کارکنان اور صحافیوں کی قانونی مدد کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان کا اس حوالے سے ILF جو انصاف لائرز فورم ہے اور تحریک انصاف کو واضح حکم بھی آ گیا ہے، اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے اس کا اعلان کیا. اور صحافتی برادری کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اندیہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو، انصاف لائر فیڈریشن کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو بھی پیکا لاء میں کوئی جرنلسٹ یا ہم شہری آتے ہیں تو آپ ان کی عدالتی معاونت کے لیے ہر وقت جا رہے ہیں، اور سب کے اوپر یعنی ان کو فری یہ عدالتی معاونت فراہم کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو جب پنجاب کی ملی ہے ذمہ داری تحریک انصاف کی طرف سے، تو اب وہ کوئی میٹنگ کر رہی تھی اور وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے ریزسٹ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر ان کی گرفتاری ہو سکی. اس پر عالیہ حمزہ صاحبہ نے جواب دیا. بیٹھی رہی ہیں جب
جب ہم نے صحافیوں نے بھی آپ سے کہا کہ میڈم آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آ جائیں، آپ نے کہا کارکنان کے علاوہ نہیں جاؤں گی، تو آپ کارکنان کو لے کے آ رہی ہیں، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم میرے حلقے کے اندر ایک پلازا قریب مدافعت میں کرنے آئی تھی، ان کو اتنا ڈر ہے اس پلازے کے افتتاح کے اوپر بھی میرا نام سنتے ہی یہ پہنچ گئے. کہتے ہیں کسی پلازے کا کوئی افتتاح کر رہی تھی غالباً، چونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہے، تو اب وہ پلازے والے کی بھی خیر ہو، پتہ نہیں حکومت اس پلازے والے کے ساتھ کیا کرے گی جہاں کا افتتاح عالیہ حمزہ صاحب سے کرایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ پتہ نہیں پلازا بھی پتہ لگے کہ وہ غیر قانونی بن رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں، پرانے ڈاکومنٹس بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب عالیہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ میں کہہ رہی تھی میں کارکنوں کو نہیں گرفتار ہونے دوں گی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے بلوچستان کے حالات کیا ہیں اور یہاں ہماری ترجیحات کیا ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے. حکومت اس وقت بھی لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف ہی ٹارگٹ ہے، تحریک انصاف کی طرف ہی توجہ ہے، اور وہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دہشت گرد کیا کیا کارروائیاں کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 10 ججز دستیاب ہوں گے، تاہم جسٹس سمن رفت امتیاز 7 فروری کو دستیاب نہیں ہوں گی. عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر ممکنہ سماعت کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل چوتھا ڈویژن بینچ اہم ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ چلے جائیں گے. دیکھیے ان کو سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے، بہت کچھ ابھی آپ دیکھیں گے ہوگا، اور اس کے بعد حکومت کہتی نظر آئے گی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا قصور تو تحریک انصاف کا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس طرف کیا ہو رہا ہے. مجھے عمران خان نے شادی پر ڈھول بجانے کے لیے صدر نہیں بنایا، 2 لانگ مارچ میں ہماری قیادت کے رابطے اداروں سے تھے، میں نکلوں گا تو رابطے نہیں ہوں گے. 2 دفعہ نکلے تو قیادت ہیلی کاپٹر میں تھی، میں ہیلی کاپٹر میں نہیں، آپ کے ساتھ ہوں گا. پی ٹی آئی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر. اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد آئی ایل ایف کے وکلاء نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا باقی تمام کام چھوڑ کر 8 فروری پر توجہ مرکوز کریں، ملک کے کونے کونے سے ہر شخص جس نے 8 فروری کو ووٹ دیا تھا وہ احتجاج کرے. یہ ان کے وکلاء نے باہر آ کر پیغام دیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ برطانیہ میں، لندن میں بھی 8 فروری کو احتجاج کیا جائے تحریک انصاف کی طرف سے، یہ جنید اکبر نے کہا ہے. تو لگتا ہے اس دفعہ احتجاج کو جنید اکبر لیڈ کریں گے، 8 فروری کو جو احتجاج ہونا ہے. لیکن دوسری طرف لگے رہا ہے کہ حکومت کی بھی تیاری ہے. پی ٹی آئی سے 26 نومبر کو درخواست کی تھی، اب بھی کریں گے، نہیں مانے تو پھر وہی کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو کیا پھر وہی کریں گے اگر 8 فروری کو یہ لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی فیصل آباد اور گجرات ڈویژن سے لوگ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جاتے ہیں، بھیجنے والے اصل ذمہ دار ہیں، ان کا پورا بندوبست کریں گے. ایف آئی اے میں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، تو وہاں بھی وہ تبدیلیوں کا کہہ رہے ہیں. اس طرح ہم نے پی سی بی میں بھی دیکھی ہیں تبدیلیاں، اور باقی جگہوں پر بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور یہ 8 فروری کے لیے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 26 نومبر کی طرح ہماری بات نہ مانی تو پھر وہی کریں گے، ریاست حرکت میں آئے گی. خبردار کر دیا انہوں نے. اور کہ جی 8 فروری کو درخواست کریں گے کہ جس طرح پہلے کی تھی احتجاج نہ کریں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہم نے کیا. اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر رکھا ہے. تو اب پیکا کے بعد یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی ہمدردیاں بھی، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بھی اب تحریک انصاف کی طرف جا رہی ہیں. یہ بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اسد اقبال صاحب بڑے دکھی ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی دوسری قوم نہیں دیکھی جو اپنے گندے کپڑے دوسرے ممالک میں دھوتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے باہر جا کر بڑی تقریریں کی تھیں، ان کا بھی حوالہ بیچ میں دینا چاہیے. پختونخوا حکومت نے کرم جرگے سے اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ کرنے والوں کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ بھی اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ ہوا، قافلے پر حملہ ہوا، اس میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو وہاں بھی حالات ابھی تک کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے، وہاں بھی حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت کی یہ صورتحال بتائی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ جہاں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ان کی توجہ نظر آتی ہے سب سے زیادہ تحریک انصاف پر ہی. آج بھی ہمیں یہی صورتحال کا سامنا نظر آ رہا ہے. اچھا، ایک اور خبر جو میں بھول رہا تھا، بہت اہم، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. جناب بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ملک ریاض سمیت 33 ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر ہو گیا ہے. معاملہ بڑا پرانا ہے، یہ اب آ کر ہوا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عدالت نے ملزمان کو 25 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے. ملزمان میں بحریہ ٹاؤن کے افسران بھی شامل ہیں، اور ان پر سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کے الزام میں نیب ریفرنس دائر کیا گیا ہے.
बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए जमा कराने और सिंध हुकूमत को जमीन का नया सर्वे कराने का हुक्म दिया था। अब ये बात यह है कि जिस हुकूमत के होते हुए, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के होते हुए सारा कुछ हुआ, उनके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, किसने इजाजत दी, क्या किया, उनके खिलाफ भी क्या हो रहा है, ये सारा बहरिया टाउन के खिलाफ है। अब 21 जनवरी 2025 को नायब ने कहा था कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से राबता कर रही है। दूसरी तरफ अजमल जामी खबर दे चुके हैं कि ये हुकूमत के बस की बात ही नहीं है, मलिक रियाज को लाना हुकूमत के बस की बात नहीं है, यूएई से लाना हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये काम नायब नहीं कर सकेगा, ये अजमल जामी ने कहा है। तो देख लीजिए कि होता क्या है। अल्लाह हाफिज।